اورحان غازی کی وفات کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا مراد 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ سلطان مراد میں ملک گیری اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات بدرجہ غایت موجود تھیں جو آل عثمان کی ابتدائی فرما رواؤں کا طرِ امتیاز رہیں۔ سلطان مراد کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدت میں یورپ کی متعدد سلطنتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا۔ سلطان مراد ہی وہ پہلے عثمانی سلطان ہیں جنہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب ہوئی تھی۔ اورحان غازی نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ریاست کا انتظام انہوں نے اپنے بیٹے شہزادے مراد کو سونپ دیا تھا۔ مراد کو اس سے پہلے چھاپا مار دستوں کا سردار مقرر کیا گیا تھا۔ جب سلطان مراد تخت نشین ہوئے تو اس وقت بازنطینی سلطنت کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اس کے تمام ایشیائی مقبوضات پر عثمانی ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس اور مقدونیہ اور موریا کے کچھ علاقے باقی رہ گئے تھے۔ باہمی اختلاف کے باعث ابتدا میں تو کوئی عیسائی حکومت ترکوں کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ یہ سلطنت بلا شبہ ایک عیسائی سلطنت تھی اور ترکوں کا حملہ مذہبی نقطہ نظر سے نہایت خطرناک تھا۔ ان حالات میں سلطان مراد نے درِ دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا اور سب سے پہلے انہوں نے قلعہ شورلو پر قبضہ کیا جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے بعد دوسرا قلعہ کرکلی سے فتح ہوا۔ اس دوران 764 ہجری بمطابق 1363 عیسوی میں سلطان مراد کی بازنطینیوں کے ساتھ جنگ ہوئی جس میں سلطان مراد نے انہیں بری طرح شکست دی۔ 1391 عیسوی میں سلطان مراد اپنی فوج کے ساتھ ادرنا جا پہنچے جہاں کے تیکفر نے سلطان مراد کو روکنے کے لیے ایک فوج تیار کی ہوئی تھی۔ بازنطینی اور عثمانی فوجوں کے درمیان خون ریز معرکہ ہوا جس میں بازنطینی کمانڈر کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر ادرنا چلا گیا۔ اس نے شہر سے اپنا تمام قیمتی سامان جمع کیا اور جہاز میں بیٹھ کر یونان چلا گیا جس پر اہل شہر نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور یوں تقریباً تمام تھریس سلطان مراد کے قبضے میں آ گیا۔ یہ خوبصورت ترین شہر جو سلطان مراد نے فتح کیا تھا کچھ ہی عرصے کے بعد اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ ادرنا کی فتح کے بعد سلطان مراد نے اناطولیہ میں سے ترکوں کو یہاں لا کر آباد کیا۔ اورحان غازی اس وقت بستر مرگ پر تھے۔ جب انہیں ادرنا شہر کی فتح کی خوشخبری سنائی گئی تو وہ اس خبر سے بے حد خوش ہوئے اور اس شاندار فتح کے بعد اورحان غازی نے اپنے بیٹے مراد کو اپنے پاس بلایا اور اسے ایک طویل نصیحت کی جس میں انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنے تاج و تخت پر کبھی بھی غرور اور تکبر نہ کرنا۔ یہ مت بھولنا کہ موت نے تمہارے بھائی سلیمان کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ دنیا کی ہر سلطنت فانی ہے لیکن یہ زندگی سب کے لیے ایک ہی موقع ہے کہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی جائے اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کی جائے۔ تم اس زندگی سے خوب فائدہ اٹھانا۔ اگر تم دنیا اور آخرت کو برابر دیکھو تو آخرت پر ہمیشہ ترجیح دینا۔ اے میرے بیٹے، عیسائی رایا پر ہمیشہ رحم کرنا۔ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرنا اور اس فتح کے بعد اپنے ترک سرداروں کی ویسی ہی عزت کرنا جیسی کہ تمہارے جد امجد کرتے آئے ہیں۔ اگر میری وفات کے بعد اناطولیہ میں بغاوت پیدا نہ ہوئی تو تم اپنی فتوحات یورپ میں جاری رکھنا۔ ہم نے اس ریاست کی بنیاد سوغوت جیسے چھوٹے شہر سے رکھی تھی اور اسے یورپ کے کلب تک لے کے جانا اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانا۔ سلطنت عثمانیہ کے لیے 2 براعظموں پر حکومت کرنا کافی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم نے پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ جس طرح ہم سلجوقوں کے وارث ہیں ویسے ہی ہم روم کے بھی وارث ہیں۔ کبھی بھی قرآن کے حکم سے انحراف نہ کرنا، انصاف کے ساتھ حکومت کرنا، اپنے گزشتہ فوجیوں کا خاص خیال رکھنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، ذاتی طور پر دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنا اور ظالموں کو سزا دینے میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا۔ اگر تم نے ان باتوں پر عمل کیا تو تم دنیا و آخرت میں فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دور حکومت میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس نصیحت کے کچھ ہی عرصے کے بعد دوسرے عثمانی سلطان اورحان غازی انتقال کر گئے۔ شہزادے مراد کے لیے یہ بڑا ہی کٹن مرحلہ تھا کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے جوان بھائی شہزادے سلیمان کو کھویا تھا اور اب ان کا والد اورحان غازی بھی اس دنیا سے وفات پا چکا تھا۔ باپ اور بھائی کے دکھ کو دل میں لیے
36 سال کی عمر میں سلطان مراد سلطنت عثمانیہ کے تیسرے حکمران کے طور پر برسر اقتدار آئے، اور یہاں سے سلطان مراد کی زندگی کا ایک اور باب کھلتا ہے۔ سلطان مراد نے 27 سال تخت عثمانی پر حکومت کی۔ اس دوران انہوں نے ذاتی طور پر 37 جنگوں میں حصہ لیا۔ سلطان مراد بلا شبہ ناقابل شکست، شاندار جرنیل، تجربہ کار اور شہید عثمانی سلطان تھے۔ اورہان غازی اناطولیہ میں موجود باقی ترک قبائل کی نسبت سب سے زیادہ طاقتور ترین ترک سردار تھے۔ جیسے ہی اورہان غازی کی وفات ہوئی تو ان کی موت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ترک قبائل نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے کرمان قبیلہ پیش تھا، جس نے عثمانی سلطنت پر حملہ کر کے انقرہ کے آس پاس کا علاقہ لوٹ لیا تھا۔ جب سلطان مراد کو کرمان قبیلے کے حملے کی خبر ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت کے آخری چند شہروں میں سے ایک شہر ارغلی پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد سلطان مراد اپنی فوجوں کے ساتھ انقرہ چلے گئے، جہاں پر انہوں نے کرمان قبیلے کی فوج پر حملہ کر دیا، جنہوں نے عثمانی علاقوں کو لوٹ کر یہاں قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان مراد ایک تجربہ کار کمانڈر تھے۔ انہوں نے انتہائی کم وقت میں کرمانی فوج کو پیچھے دھکیلتے ہوئے چھینے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر لیا۔ اس پر مجبوراً کرمان قبیلے کے سردار نے سلطان مراد سے عارضی طور پر صلح کر لی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اناطولیہ میں موجود ترک قبائل کی جانب سے مطمئن ہونے کے بعد سلطان مراد یورپ کی جانب بڑھے۔ سلطان مراد یورپ میں مزید فتوحات حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنی فوج کے ساتھ یورپ کی جانب بڑھے، اور اس دوران ان کے ساتھ 2 عثمانی کمانڈر، جن میں ایک ایفرینوس بے جبکہ دوسرے لالا شاہین پاشا تھے، جنہیں سلطان مراد نے بیلر بے کا خطاب دیا تھا۔ سلطان مراد نے ایفرینوس بے کو کوموتینی کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، جبکہ لالا شاہین پاشا کو سلطان مراد نے بلغاریہ کی جانب زاگورا نامی علاقے کی فتوحات کے لیے روانہ کیا۔ سلطان مراد کے دونوں کمانڈر کامیاب رہے اور انہوں نے ان دونوں علاقوں کو فتح کر کے انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یوں پہلی بار بلغاریہ میں عثمانیوں نے قدم رکھا۔ لالا شاہین پاشا زاگورا نامی علاقے کی فتح کے بعد پلوفدیف شہر جا پہنچے، جو کہ بلغاریہ کا ایک اہم ترین شہر تھا، اور کچھ ہی دنوں کے محاصرے کے بعد انہوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ اس شہر کی فتح کے بعد کچھ بلغاری شہری اور سپاہی ہجرت کر کے سرویا کے شہنشاہ اسٹیفن اوروش کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے شہنشاہ کو عثمانیوں کے حملوں کی خبر دی اور اسے باور کروایا کہ اگر اس نے عثمانیوں کے خلاف بروقت کارروائی نہ کی تو اہل بلغار کے بعد اس کی بھی باری آئے گی اور عثمانی اس کے علاقوں کو بھی فتح کر لیں گے۔ سرویا کا بادشاہ عثمانیوں کے حملوں سے ڈر گیا اور اس نے انہیں روکنے کے لیے اور نیز ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یورپ میں مسیحی اتحاد بھی قائم کیا اور ایک صلیبی جنگ کے لیے یورپ کے تمام بادشاہوں کو اس نے خطوط لکھے۔ یورپ میں ابتدائی فتوحات کے بعد سلطان مراد نے شہنشاہ قسطنطنیہ سے 1363 عیسوی میں ایک نیا معاہدہ کیا، جس کی روح سے اہل قسطنطنیہ پر سخت ترین پابندیاں لگائی گئیں۔ اس معاہدے کے تحت مشرقی رومی سلطنت عثمانیوں کو ٹیکس ادا کیا کرے گی۔ عثمانیوں کی جانب سے فتح کی گئی زمینوں میں وہ حقوق نہیں مانگ سکیں گے۔ عثمانی سلطنت کے خلاف وہ کسی بھی دوسری مسیحی ریاست سے اتحاد نہیں کریں گے اور ضرورت پڑنے پر وہ عثمانیوں کو فوجی مدد بھی فراہم کریں گے۔ ادھر یورپ میں سربیا کے شہنشاہ کی صلیبی جنگ میں حصہ لینے کے لیے پوپ اربن پنجم کے اکسانے پر ایک صلیبی فوج تیار کی گئی، جس میں سربیا، ہنگری، بلغاریہ، ولاچیا اور بوسنیا نے شرکت کی۔ جلد ان 5 ریاستوں نے مل کر ایک بڑی فوج تیار کی، جس کی تعداد کم و پیش 60,000 کے قریب تھی، اور اس فوج کی کمان ہنگری کے بادشاہ لایوش کے زیر کمان تھی، جو اس فوج کو لے کر ادرنے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ سلطان مراد اس وقت اناطولیہ میں بورسا شہر میں موجود تھے۔ جیسے ہی ادرنے میں لالا شاہین پاشا کو عیسائیوں کے اس لشکر کے پیش قدمی کرنے کی خبر ملی تو انہوں نے سلطان مراد کو عیسائیوں کے حملے سے انہیں آگاہ کیا۔ عیسائی لشکر بغیر کسی آرام کے تیزی کے ساتھ عثمانیوں کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ لالا شاہین پاشا نے اس فوج کی رفتار کو سست کرنے کے لیے فوری طور پر حاجی البے کی کمان میں انہوں نے 4000 سپاہیوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا دستہ روانہ کیا۔ اگرچہ لالا شاہین پاشا کے بھیجے ہوئے اس معمولی لشکر کا عیسائی لشکر کے ساتھ کوئی مقابلہ نہ تھا،
لیکن یہ دراصل ایک حکمت عملی تھی جس کے مطابق عیسائی لشکر کو روکے رکھنا تھا تاکہ اس دوران سلطان مراد اناطولیہ سے یورپ میں باقی فوج کے ساتھ پہنچ سکیں۔ سلطان مراد نے اپنی فوجوں کو اناطولیہ میں جمع کیا، لیکن اگر سلطان مراد برق رفتاری سے بھی یورپ میں پہنچنا چاہتے تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ صلیبی لشکر عثمانی سرحدوں کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور سلطان مراد کے اور ادرنا شہر کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ تھا۔ اگر لالا شاہین پاشا سلطان مراد کے آنے کا انتظار کرتے تو تب تک بہت دیر ہو جاتی، سو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سلطان مراد کا انتظار کیے بغیر اس عیسائی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ شاہین پاشا جانتے تھے کہ برسوں سے جو فتوحات ہم نے یورپ میں کی ہیں، اگر اس وقت عیسائیوں کو نہ روکا گیا تو یہ تمام علاقے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لالا شاہین پاشا نے ادرنے میں اپنے ترک سرداروں کے ساتھ مشاورت کی، جس کے بعد انہوں نے ایک بڑا ہی مشکل لیکن تاریخی فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ادرنے میں دفاعی پوزیشن کے بجائے شہر سے نکل کر عیسائی فوج کا سامنا کریں گے اور میدان جنگ میں انہیں شکست دے کر ان کی طاقت کو ختم کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے جنگی تیاریاں مکمل کیں اور شہر سے نکل کر اپنی فوج کو ایک محفوظ مقام میں چھپا دیا، اور حملے کی رات کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر مدد کی دعا مانگی۔ ادھر صلیبی لشکر بغیر کسی عثمانی مزاحمت کے جب ادرنے شہر تک پہنچ گیا تو اس نے یہ سمجھا کہ عثمانیوں پر فتوحات حاصل کرنا تو بالکل آسان کام ہے، اس لیے انہوں نے ادرنے کو فتح کرنے سے پہلے ایک میدان میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور ایک بڑے جشن کا انہوں نے اہتمام کیا۔ عیسائی لشکر بے انتہا خوش تھا اور وہ اپنی اس ابتدائی فتوحات پر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں صلیبی فوج شراب اور نشے میں مدہوش ہو چکی تھی۔ کچھ سپاہی تو سو چکے تھے جبکہ باقی کے سپاہی شراب و کباب کی مستی میں بدمست تھے کہ فتح کے جشن کے دوران اچانک پڑاؤ کے چاروں اطراف سے تکبیر کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ دراصل عثمانی کمانڈر لالا شاہین پاشا کی ایک چال تھی۔ وہ اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ وہ اپنے مختصر سے دستے کے ساتھ اس صلیبی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی تعداد کم و بیش 60,000 کے آس پاس تھی۔ سو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب رات کے وقت صلیبی فوج آرام کر رہی ہوگی اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہوگی تو اس وقت صلیبی لشکر پر حملہ کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حملے سے پہلے عثمانی فوج نے ڈھول کی آواز سے رات کے اندھیرے میں خوف و ہراس پیدا کر دیا، اور پھر لالا شاہین پاشا اور حاجی علبے اپنے اپنے سپاہیوں کے ساتھ نعرے تکبیر کے ایمان افروز نعروں کی گونج کے ساتھ عیسائی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ چاروں اطراف سے کیا گیا تھا۔ عیسائی لشکر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عثمانی یوں ان پر اچانک رات کے وقت حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود صلیبی فوج نے عثمانیوں کے خلاف کوئی خاص مزاحمت نہ کی۔ یہ رات صلیبی فوج کے لیے انتہائی خوفناک رات تھی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو میدان صلیبی فوج کی لاشوں کے ساتھ اٹا پڑا تھا۔ بہت سے صلیبی فوجی جنگی قیدی بنا لیے گئے جبکہ چند سو زندہ بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ ہنگری کا بادشاہ لایوش بھی اس حملے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ یوں یورپ سے ترکوں کو نکالنے کا خواب صلیبیوں کا خواب ہی رہا۔ لالا شاہین پاشا نے اس جنگ میں شاندار فتح حاصل کی۔ جب فتح کی خبر سلطان مراد کو پہنچی تو وہ اس فتح سے بے حد خوش ہوئے۔ اس فتح سے ترکوں کے قدم یورپ میں مزید مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان مراد ادرنے یورپ جا پہنچے اور انہوں نے ادرنے شہر کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ سلطان مراد کی تو یہ ابتدائی فتوحات تھیں۔ ابھی مزید انہوں نے یورپ میں فتوحات جاری رکھنی تھیں۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان مراد کی باقی کی فتوحات کے بارے میں بتائیں گے۔